جو ابھی بوسنیا میں کروشیا کی 1 لاکھ فوج جو ہے وہ اب 1.5 لاکھ ہو گئی، اور کروشیا کا جو بوسنین گورنمنٹ کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا ہے پچھلے دنوں میں، کہ اس کی وجہ سے بوسنیا کو فائدہ پہنچے گا لانگ ٹرم میں؟ ارے انہوں نے چلنے دیا یہ کام، جہاں یہ خطرہ ہو کہ عیسائی لڑیں گے یا دہری لڑیں گے، وہاں بڑے تیزی سے حرکت میں آتے ہیں، اور چونکہ اس کا فائدہ ہو سکتا ہے لازمن بہت بڑی توجہ بچتی ہے اور ان دشمن کو سزا ملتی ہے ان کے ہاتھوں، اس لیے اب دیکھیں کہ کیا حرکتیں کریں۔ بہت سخت اس وقت تیزی میں آئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس معاملے کو ڈیفیوز کر دیں، کچھ بھی نہ ہو، صرف شور ہو لیکن بم نہ پھٹے۔ یہ سوال میرے ذہن میں اس لیے ہے کہ پہلے بھی بوسنیا کے ساتھ بہت نا-انصافی ہوئی وعدوں کے باوجود، تو شاید یہ بھی توجہ ہٹانے کے لیے ایک بہانہ ہو گیا۔ ابھی کروشیا جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ کرے گا اور بعد میں اپنا نہیں، کروشیا اس میں شامل نہیں ہے۔ اچھا، کروشیا کی سربوں کے ساتھ تاریخی طور پر اسی طرح لگتی ہے جس طرح بوسنینس کی لگتی ہے، اور سرب جو پلان اس بوسنیا کے پر حملے سے یا بوسنیا کو برباد کرنے کی کوشش سے پہلے شائع ہو چکی ہیں، ان کے پروفیسر، ان کے وزیر اخباروں میں، ٹیلی ویژن میں جو تقریریں کیا کرتے تھے، اس میں کروشیا کو بھی ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کروشیا کو زندہ رہنے کا حق ہے نہ بوسنیا کو، کیونکہ جو یورپ کی دلچسپی ہے اس میں بوسنیا مسلمان کے طور پر دکھائی دیتا ہے۔ جو یوگوسلاوز یہ پلان کرنے والے، منصوبہ بنانے والے ہیں، ان کو مذہب سے دلچسپی کوئی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو آغاز کیا ہے وہ ایک قومی پرانی عداوت اور لمبے شریکے کی وجہ سے کیا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح شراکت شریکے ہوتے ہیں نا، پرانی جلسی رقابتیں وغیرہ جاری ہیں، تو انہوں نے ان دونوں کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ پہلے سے بنا رکھا تھا، اور باقاعدہ اس کے اوپر تقریریں کیا کرتے تھے، اپنی قوم کو تیار کر رہے تھے۔ ایک میڈ سائیکالوجسٹ ہے وہاں جس نے یہ سارا نظریہ پیش کیا کہ کرویٹس بھی اور بوسنینز بھی، یہ دونوں انسانی لحاظ سے اس لائق ہی نہیں ہے کہ زندہ رہیں، اور اگر کوئی حکومت کے اہل ہے تو ہم لوگ ہیں۔ ناقصی طرز کا ایک تصور، اور اس کو انہوں نے بہت اچھالا اور اس کی تقریریں کروائیں ٹیلی ویژن وغیرہ پہ، یہاں تک کہ وہ منسٹر بن گیا خود، اور اسی کی شرارت کے نتیجے میں پھر یہ آگے معاملہ بڑھایا، اور اس میں انٹیلیجنس باہر کے ملکوں کی بھی شامل ہے۔ یہ لمبی بحث ہے، میں اس وقت مختصر بتا رہا ہوں کہ کرویٹس کسی دھوکہ بازی میں شامل نہیں ہے، صرف یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو ان کو مختلف دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کرویٹس کو جرمنی بہت عام کر رہا ہے، ان کی انڈسٹری بھی جرمنی نے بہت قائم کی ہوئی ہے، اور تھرو آؤٹ جرمنی ان کے ساتھ رہا ہے، اور جرمنی بوسنیا کے معاملے میں بھی نسبتاً منصفانہ رجحان رکھتا ہے، تو جرمنی کی طرف سے ہو سکتا ہے ان پر بہت پریشر ڈالا جائے، اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہم ساری مدد نہیں کریں گے، لیکن کرویٹس بے ایمان نہیں ہے اس معاملے میں۔ سارے ان کے اڈے جو ہے مدد کے سارے وہیں موجود ہیں، جو کچھ عام وغیرہ پہنچ رہے ہیں وہ بھی کرویٹ سائل ہی کے استعمال کے ساتھ آگے جا سکتے ہیں، ورنہ جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اور وقت کتنا رہ گیا بھائی بتائیں؟ جرمنی کا فوج بھیجنے کا تھا تو اس پر کافی پروٹیسٹ ہوا سب کی طرف سے، ان کو نہیں بھیجا جائے کیونکہ ان کا کوئی سیکنڈ ورلڈ وار میں جھگڑا ہوا تھا، اور کہتے تھے کہ سب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہہ رہا ہوں کہ جرمنی کی ہمدردیاں کرویٹ سے تو بالکل کھلی ہیں، ان کے ساتھ پرانے مراسم، اور ان کو یہ ڈیفینس انڈسٹری جرمنی نے لگا کے دی ہے ساری، اور تمام ماڈرن ویپنس بھی جرمنی مہیا کر رہا ہے، لیکن بوسنیا کے ساتھ ہمدردی ہے ان کو، کیونکہ سرب ان کو پسند نہیں ہے، لیکن یہ ان کے ہیں محبوب انگریزوں کے، سرب جو ہیں ان کا فیوریٹ چائلڈ ہے انگریزوں کا،
اور یوگوسلاوس کے ساتھ چونکہ اس زمانے میں چرچل نے جنگ کے زمانے میں خاص معاہدہ کر کے ان کی مدد کی، ان کو رشیا سے بچانے کے سلسلے میں کافی بہت کوششیں کی تھیں، اس لیے دیرینہ تاریخی ان کے تعلقات قائم ہیں. تبھی یورپ اس معاملے میں آ کے خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان انگریزوں کا زیادہ حق ہے. اس علاقے میں پالیسی میکنگ میں انگریز کا زیادہ حق سمجھا جاتا ہے، اس لیے بالآخر پروٹیسٹ کرتے کرتے خاموش ہو جاتے ہیں. فرانس نے بڑا سخت پروٹیسٹ کیا تھا پہلا کہ ہم حملہ کریں گے، لیکن خاموش ہو گئے کیونکہ اگر یہ نہ مانے ایک دوسرے کے تسلط کے دائرے کو تو پھر آپس میں لڑائیاں بڑی شروع ہو جائیں. صحیح. اس لیے اپنے مفاد کی خاطر انہوں نے کچھ دائرے تسلط کے بنا رکھے ہیں، تحریر میں نہ بھی آئیں لیکن وہ مسلمہ ہیں. ظہور مہدی آخر زمان